نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم فضل احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس رات کی تنہائی میں جتنے علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ان کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم ٹائم بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ دو چار باتیں، کیونکہ میں آپ کے قریبی ہی گاؤں گینا جامع مسجد کا امام ہوں اور لگ بھگ سبھی حضرات مجھے جانتے ہوں گے کیونکہ میں میلاد میں بھی شامل ہوتا رہتا ہوں۔ خاص طور پر عورتوں سے یہ شکوہ شکایت ملتی رہتی ہے کہ جیسا کہ ابھی جلسہ ختم ہوگا، بات تو بہت ساری آئی ہے لیکن گرچہ وہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں سوچوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ میری ماں اور بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس کو میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی سورہ حشر کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اس میں تمام مرد حضرات سبھی شامل ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہارا رسول دے رہا ہے اس کو تم لے لو، جو تمہارا رسول تم کو دے رہا ہے اس کو تم لے لو، اس کو پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے منع کر رہا ہے تمہارا نبی اس سے تم رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب ہے۔ اب میرے محترم، میری ماں اور بہنیں، جیسا کہ یہ پروگرام ہے تعلیمی بیداری کانفرنس، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے بچوں کی جو تعلیم و تربیت کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے ماں کی گود ہے، بعد میں اساتذہ کرام ہے۔ آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات کو سنا ہوگا کہ ان کی ماؤں نے آٹا گوندھتے ہوئے یا جھاڑو بہارو جو بھی کام ہوتا ہے اس کو کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے نبی کا ذکر کرتے ہوئے وہ کام کیا کرتی۔ تو سب سے پہلا گود جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ آج بھی وہی گود ہے جو آج سے 1400 سال پہلے ہماری ماں کی گود تھی، وہی گود آج بھی ہے۔ لیکن کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آج بچے نالائق پیدا ہو رہے ہیں، آج بچے جوا کھیلنے والے پیدا ہو رہے ہیں، شراب پینے والے پیدا ہو رہے ہیں، نہ جانے گانجا، بھانگ، افیم، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام چیز کھانے پینے والے پیدا ہو رہے ہیں۔
میری ماں صاحبہ جب آپ بھلی تھی تو آپ نے بھلے کو ہی جنم دیا ہے. جب آپ کے اندر دین تھا، جب آپ حق پر تھی، آپ کے اندر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، تو آپ نے علماء کرام کو جنم دیا ہے. وہی گود ہے، وہی خون ہے، ہر چیز وہی ہے، لیکن آج آپ ایسے نالائقوں کو جنم دے رہی ہیں. آخر آپ کی گودیں کہاں خراب ہوئی؟ اس گود کے اندر کمی کہاں آئی؟ گود وہاں خراب ہوئی، اس کے اندر کمی آئی کہ جب آپ اپنے بچوں کو اپنے شکم کے اندر پرورش کر رہی ہوتی ہے، جب آپ اپنے بچوں کو اپنے رحم کے اندر 9 مہینے تک پیٹ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت آپ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے. اس وقت آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہوئے اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی، اللہ کے حکموں کو توڑ رہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ آپ اس طریقے سے اپنے گھروں سے نکال رہی ہوتی ہے جس طریقے سے، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ جس طریقے سے اس جتکا کے اندر ہم لوگ اپنے گھروں سے کوڑے کو اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر جتکا کے کسی کوڑے ڈھیر میں، کوڑے دان میں ہم پھینک رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ماں کی کوکھ جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے. آج سے 1400 سال پہلے یا جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، میری ماں وہی آپ کی گود ہے، وہی آپ کا خون ہے کہ جب آپ حق پر تھی، آپ دین پر تھی، آپ کے اندر ایمان تھا، تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا. جب آپ حق پر تھی تو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جنم دیا. آپ جب حق پر تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا. جب آپ حق پر تھی تو آپ نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، تمام کو آپ نے اسی کوکھ سے، اسی گود سے جنم دیا. آج آپ اس وقت بھلی تھی، آپ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق پر چل رہی تھی، آپ کی کوکھ بالکل صحیح تھی، درست تھی، تو آپ نے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے بزرگان دین آئے، تابعین آئے، محدثین آئے، فقہاء آئے، جتنے بھی آتے گئے سب کو آپ نے جنم دیا. کبھی آپ نے سوچا کہ میں بھی وہی عورت ہوں جس نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا ہے؟ وہی عورت میں بھی ہوں، لیکن آخر فرق کیا ہے کہ حضرت آمنہ کے کوکھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن ماں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نبی کو جنم نہیں دے سکتی کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ عالم کو، مفتی کو، قاری کو، حافظ کو، جتنے بھی بزرگان ہیں دین ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، آپ اس کو جنم دی ہے اور جنم دے سکتی ہے. لیکن جب سے آپ کی کوکھ گندی ہوئی، جب سے آپ نے ٹی وی دیکھنا شروع کیا، یہ جو ڈاکو جو ہم لوگوں کے جیب میں پڑے ہوئے موبائل، جب یہ موبائل کا ایجاد ہوا، جب آپ نے اپنے نونہالوں کو لے کر یا تو اپنے کوکھ میں جو بچے آپ کے پل رہے ہوتے ہیں اس کو لے کر، یا جو آپ کے چھوٹے 2-3 سال کے بچے ہوتے ہیں اس کو لے کر آپ سیریل دیکھ رہی ہے، آپ فلم دیکھ رہی ہے، نہ جانے کیسے کیسے فحش کام اس کے اندر ننگی عورتیں، ننگی لڑکیاں ناچ رہی ہوتی ہیں، سبوں کو آپ دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کوستے ہیں کہ آج ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچے کے اندر تعلیم و تربیت نہیں ہے. کہاں سے آئی؟
आपने उसको लेकर मान के चले खुद सीरियल दिखाया है, उसके सामने आपने नंगा नाच नचवाया है। यही वजह है कि आज हमारी बहनें जो खराब हो रही हैं, आज गैरों के साथ वो फरार हो रही हैं, ना जाने कितनी शादियां कर चुकी है। ये सब की सब चीजें जो आपने अपने बच्चों को सिखाया है, ये उसका नतीजा हो समरा है। और कोसते हैं हम कि हमारा ये खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। लेकिन मेरी माँ और बहनें, सोचने और समझने की बात है, सोचने और समझने की बात है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों के बारे में बहुत आपका मर्तबा मकाम इतना ऊंचा है कि आप अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से लेकर जितने भी औलिया हैं, बुजुर्गान दीन हैं, तबे ताबिईन हैं, मुहद्दिस हैं, तमामों को आपने ही जन्म दिया। आपको पता होगा, जैसा कि मैंने बता दिया, तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ही के कोख से जन्म लिए। और जितने भी मुहद्दिस आए, जितने भी इमाम हैं, 4 इमाम हैं, चारों इमाम के मसलक अलग अलग है। इमाम हनफी का मसलक अलग, इमाम अहमद बिन हंबल का मसलक अलग, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसला अलग। तमाम इमाम, 4 इमाम आए, चारों इमाम का मसलक अलग अलग है। लेकिन आपको पता होगा कि इस दुनिया के अंदर कुरान के बाद अगर कोई किताब दर्जा रखती है, मर्तबे में अव्वल नंबर रखती है, तो वो बुखारी शरीफ रखती है। वो हदीस की किताब बुखारी शरीफ रखती है। मौलाना महमूद अल हसन जो बता रहे थे इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये बुखारी शरीफ है। इनके जो रावी है, इनको जिन्होंने लिखा है, इनके जो मुसन्निफ है, इनके जो राइटर है, वो मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में लिखा कि ये छोटे से बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, आँख की रोशनी खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारी माँ ने उस वक्त इतना अच्छा अमाल था, इतना ईमान मजबूत था, इतनी तौहीद पर थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो नाबीना थे, जो बिल्कुल आंखों से उसकी रोशनी जा चुकी थी, माँ की दुआओं से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आँख की रोशनी वापस चली आई और वो बुखारी शरीफ लिखे, जिनके मुसन्निफ और राइटर बने। और बुखारी शरीफ के अंदर 7275 हदीसें हैं। मेरी माँ और बहनें, आज गलतियाँ और खामियाँ देखेंगे तो सबसे पहले आपके अंदर गलतियाँ और खामियाँ आती हैं। आज आप भी अगर चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा आलिम बने, अच्छा से अच्छा मुफ्ती बने, अच्छा से अच्छा बुजुर्ग बने, तो आज आप वही माए हैं, वही कोक हैं, वही खून है, वही हर चीज़ है। आज भी आप हक पर आकर, दीन पर आकर आप जो है अपने बच्चों को आलिम मुफ्ती पैदा कर सकती है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनें, आपके बारे में आपका मर्तबा शान इतना ऊंचा है कि हदीस में आता है कि एक सहाबी रसूल है और जब वो अपनी मजदूर सहाबी है, मजदूरी करने की गरज से जब वो सुबह को निकलते हैं कि मैं कहीं मजदूरी करूं, तो उसकी बीवी जो सहाबिया है, वो सहाबी रसूल को, उनकी बीवी सहाबिया जो है, वो दरवाजे तक छोड़ने आती है और अदब के साथ
حدیث میں جو بات آتی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے وہ صحابیہ رسول وہ اپنے شوہر کو روانہ کرتی ہے سلام کہتے عرض کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے. وہ صحابی رسول جاتے ہیں ہر دن شام تک وہ مزدوری کر رہے ہوتے، مزدوری ڈھونڈتے ہیں کہیں بھی ان کو مزدوری نہیں ملتی. شام میں وہ تھکے ماندے گھر واپس چلے آ جاتے ہیں اور ایک اتنا فاقہ ہے ان کے اوپر، اتنا فاقہ کہ میرے محترم بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی کو فاقہ نہ دے. اتنا بڑا فاقہ کہ اگر ہم لوگوں کے اوپر فاقہ تو نہیں ہے، لیکن اگر کبھی جو چائے پینے کا وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، اگر اس پر چائے نہ ملے، وقت پر چائے نہ ملے تو آدمی جو ہے بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں. لیکن وہ صحابی رسول ہے، جاتے ہیں مزدوری ڈھونڈتے ہیں، کہیں بھی مزدوری نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی. شام کو چلے آتے ہیں اور کوئی پانی کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. میاں بی بی صبر کر سو جاتے ہیں. دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جاتے ہیں مزدوری کے لیے لیکن مزدوری کہیں بھی نہیں ملتی. پھر وہ دونوں صحابی اور صحابی رسول دونوں میاں بیوی آرام سے پانی پی کر سو جاتے ہیں. تیسرے دن عادت کے مطابق وہ صحابیہ رسول اپنے شوہر کو کہہ کر بھیجتی ہے کہ آپ مزدوری کو جا رہے ہیں. اسی طریقے سے سلام کہہ کر ایک بیوی کا جو انداز اپنے شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے اس طریقے سے وہ جو ہے صحابی رسول کو روانہ کرتی ہے. لیکن جاتے جاتے جب کچھ قدم وہ صحابی رسول چلتے ہیں اور چلنے کے بعد ان کی بیوی وہ آواز لگاتی ہے کہ میرے سرتاج سنیے ایک بات ہے. وہ صحابی رسول کہتی ہیں کہ کیا بات ہے؟ وہ صحابیہ فرماتی ہے کہ اے میرے سرتاج آپ جا رہے مزدوری کو، ہم لوگ دو رات 2 دن سے بھوکے ہیں، لیکن اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اگر میری محبت میں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ میری محبت میں تیسرا دن ہے 2 رات 2 دن سے ہم بھوکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کچھ مزدوری نہ ملے تو آپ میری محبت میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہ لائیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ٹائم بہت ہو چکا ہے، اشارہ مل رہا ہے. میری ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو دیکھا. آپ کا مقام مرتبہ اتنا بڑا کہ نہ ہی وہ آپ کے مقام مرتبہ کو آپ کی اولاد نے سمجھا، نہ ہی آپ کے شوہر نے سمجھا. یعنی جس شکل میں جیسی آپ بنتی جاتی ہے، نانی دادی جیسی شکل میں بنتی جاتی ہے، اس شکل میں آپ کے نیچے کے جو نسل ہوتی ہے وہ آپ کے عزت و مرتبہ کو نہیں سمجھا. آپ کے شوہر نے بھی آپ کے مرتبہ کو نہ سمجھا اور بذات خود آپ نے بھی اپنے مرتبہ کو آپ نے نہیں سمجھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عزت و مرتبہ کو بتا رہا ہے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ ارشاد فرمایا، ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے فرمایا کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے، جب عورت بچے کو پیٹ میں پرورش کر رہی ہوتی ہے، تمام مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اللہ کے نبی نے دیکھا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی علماء حضرات بھی، اگر علماء کرام بھی، اگر تمام کی تمام راتیں وہ عبادت کرتے رہے، لیکن جو عورتیں اس شکل میں اپنے بچے کی پیٹ میں پرورش کر رہی ہوتی ہے، اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، جتنے جننے کے وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ کتنا بھی عبادت کر لے، عورت کے اس مقام مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا. تو میری ماں اور بہنیں، اللہ کے نبی نے آپ کے مرتبہ کو، آپ کی عزت کو بتلایا. ایما مراتی ماتت وسامت شہرہا وسامت منسلت خمسہا وسامت شہرہا وعطاعت بالہا دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت صرف 3 کام کو کر لے،
روایتیں مختلف ہے، جس میں 4 کے بھی ہے، لیکن 3 کام کر لے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی عورت وہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کی ہر چیز کو سمجھا ہے، آپ کی تکلیف و اذیتوں کو سمجھا ہے، جس حالت میں آپ رہتی ہیں سب کو اللہ کے نبی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من صلت خمسہا، کہ عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے۔ پہلا کام اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلت خمسہا، کہ 5 وقت کی نماز کو ادا کر لے۔ وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھ لے۔ نفل آپ کو رکھنا ہے تو ٹھیک، لیکن اللہ کے وضاحت بہت ساری ہے لیکن ٹائم نہیں ہے اپنے پاس، لیکن میری ماں اور بہنیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز من صلت خمسہا، کہ عورت 5 وقت کی نماز ادا کر لے۔ وصامت شہرہا، رمضان شریف کے روزے رکھ لے۔ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ بغیر حساب ولا کتاب، اور اپنے شوہر کی فرما برداری بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایما مرأۃ ماتت وزوجها عنہا راضٍ دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، اگر اس کے شوہر سے کسی دوست احباب نے پوچھ لیا بھائی تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کیسی تھی، اس مرد کا صرف یہ کہہ دینا، اس شوہر کا یہ کہہ دینا کہ بھائی میری بیوی بڑی اچھی تھی، میری بیوی بڑی اچھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، کہ شوہر کا صرف یہ کہہ دینا کہ میری بیوی بڑی اچھی تھی، ایسی عورت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ میری ماں اور بہنیں یہ موقع آپ کب دیں گے؟ تب اپنے شوہر کی فرما برداری کریں گے، شوہر آپ سے خوش ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بازاروں میں نہ جانے کیسے کیسے خوشبو لگا کر جھمکے پہن کر زیورات پہن کر آپ دوسروں کو دکھا رہی ہے، لیکن اپنے شوہروں کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس زیور نہیں، آپ کے پاس کپڑے نہیں، نہ جانے کیسے کیسے تانا مار دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا۔ ماشاءاللہ۔